نیا نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ موجودہ این ایف سی سے کتنا مختلف ہوگا؟ کیا موجودہ این ایف سی میں طے شدہ وسائل کی تقسیم کے فارمولے کو تبدیل کرنا ضروری ہے؟ اگر ایسا ہے تو کون سی تبدیلیاں جو ہیں وہ ناگزیر ہیں؟ صوبوں اور مرکز کے درمیان کیا وسائل کی تقسیم کا تناسب جو ہے 57.5 اور 42.5 ہی رہنا چاہیے، یا پھر ان میں سے کسی ایک کا کوٹا بڑھانا اور دوسرے کا گھٹانا چاہیے؟ کیا صوبوں میں وسائل کی تقسیم کے لیے آبادی کا تناسب 82% برقرار رہنا چاہیے، یا اس میں رد و بدل کی گنجائش ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پسماندگی اور غربت یا ریونیو کلیکشن جیسے اشاریوں کا جو تناسب ہے وسائل کی تقسیم میں نہیں بڑھایا جا سکتا؟ گزشتہ 2 پروگرامز کی طرح آج بھی ہم نئے این ایف سی اور اس سے جو وابستہ توقعات ہیں اس پر ہم ذرا تفصیل سے بات کریں گے، اور ساتھ ہی نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے جاری جو قیاس آرائیاں ہیں ان پر بھی رائے لیں گے۔ ہمارے آج کے مہمان معروف ماہر معیشت ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب، سابق مشیر وزارت خزانہ، آج کل پاکستان کی صف اول کی درسگاہ نصب میں ان سے وابستہ ہیں، اس کے اسکول آف سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز کے جو ہیں بطور پرنسپل اس سے وابستہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ان دونوں ہی موضوعات پہ بہت کہتے ہیں نا گہرائی میں جا کے کام کیا ہوا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ آپ جانتے ہیں بہتر کہ موجودہ این ایف سی پہ ایک عرصے سے تنقید ہو رہی ہے، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی وفاق کو اس نے بالکل غریب کر دیا ہے، لیکن دوسری جانب آرگیومنٹ یہ آتا ہے کہ جی وفاق جو ہے وسائل کا صحیح استعمال نہیں کرتا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے پاکستان کے لیے، اور بہت زمانے سے لوگ اس پہ باتیں کر رہے ہیں۔ میرا بھی ایک ویو ہے اس پہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، اور میں کچھ سجیشن بھی دوں گا، کیونکہ آئندہ چند دنوں کے بعد کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک نیا کمیشن آلریڈی اسٹیبلش کر دیا ہے، تو اب اس کی میٹنگ وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے سے شاید وہاں تک بھی بات میری پہنچ جائے۔ دیکھیں 2009-10 میں یہ جو موجودہ این ایف سی ہے ہمارا 7th این ایف سی فائنانس کمیشن ایوارڈ، یہ طے ہوا تھا، اور یہ ایوارڈ جو ہے اور یہ تمام لوگ ملک کے اندر اور ملک کے باہر جتنے بھی اکانومسٹ ہیں، جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، ان کا یہ تھا کہ یہ بہت جلد بازی میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ اچھا، یہ 4 مہینے، یہ 4 سے 4.5 مہینے میں چند میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد ایک دم اس کا اعلان ہو گیا۔ تو لوگوں کا یہ ویو ہے، تمام ایکسپرٹ کا جو ملک کے اندر میں بھی ہے ملک کے باہر میں بھی ہے، کہ یہ ایک پولیٹیکل ایوارڈ تھا، اس کی کوئی اکنامک فاؤنڈیشن نہیں تھی۔ بعد میں یہ فیصلے کیے گئے تھے، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئی ایم ایف بھی اس سے مطمئن نہیں تھا۔ اس نے کہا، ان کا آئی ایم ایف کا بھی یہ ویو ہے، انہوں نے بار بار اپنے جو پاکستان کے جو رپورٹ ہے اس میں اس کے بارے میں بھی پورا باکس آئٹم کے طور پہ اس میں اپنے خیالات کا بھی انہوں نے اظہار کیا ہے کہ یہ ون سائیڈڈ ہو گیا تھا، جس سے فیڈرل گورنمنٹ کو بہت نقصان ہوا۔ میرا ویو یہ ہے کہ میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ یہ بہت جلد بازی میں یہ فیصلہ ہوا تھا، یہ چند میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے اس وقت کے حالات کے تحت ایک سیاسی فیصلے کے طور پہ یہ اس ایوارڈ کو ہم نے مکمل کر لیا تھا، جس میں ہم نے ان ون گو صوبوں کو بہت زیادہ پیسے ٹرانسفر کر دیے۔ یعنی کہ کہنے کے لیے تو یہ 57.5% ہے پروونشل گورنمنٹ کے لیے، لیکن اس کے علاوہ بھی سبونشل گرانٹس وغیرہ اگر سب ملا لے تو تقریباً 60% ریسورسز صوبوں کو جاتا ہے، اور 40% ریسورسز فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رہتا ہے۔ یہ ایک دم ڈراسٹک چینج ہو گیا تھا، پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ مرکزی حکومت کو ریسورسز کم مل رہے ہو اور صوبوں کو زیادہ مل رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے خطہ کلامی کرنے دیں، وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے کہ صوبوں کو اگر وسائل دیے گئے تو ان کے ذمے جو ہے پھر کہتے ہیں نا نئی منسٹریز بھی دے دی گئیں جو ان کے پہلے ذمے نہیں ہوا کرتی تھی، وفاق کے پاس ہوا کرتی تھی۔ پھر دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وفاق کے پاس جیسے وہ ایس ای او کی بات کرتے ہیں کہ سالانہ جو ہے سینکڑوں ارب روپے وہاں پہ ضائع جاتے ہیں اور بہت سارا اور ضیاع ہوتا ہے، تو واقعی کیا وفاق کے پاس وسائل کم ہو گئے یا مس مینج ہو رہا ہے معاملہ؟
دیکھیں میں صوبوں کے معاملات میں تو نہیں جانا چاہتا ہوں کہ وہاں مس مینج ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے، ہاں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو صوبوں کی جو کیپیسٹی تھی، جو کیپیسٹی ٹو اسپینڈ منی، وہ بڑھائی نہیں گئی، کیپیسٹی وہی ہے، اور ان اچھا کو اتنے زیادہ ریسورسز دے دیے گئے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا انسینٹو ختم ہو گیا ریسورس موبلائزیشن کی طرف، اور صوبائی حکومتوں کا بھی جو انسینٹو تھا کہ وہ اپنی ریسورس کو موبلائز کرے، ان کی بھی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ ان کو ضرورت سے کہیں زیادہ مل گیا پیسہ۔ میں نام کسی صوبے کا نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن ایک صوبہ ایسا بھی ہے ہمارا، جب میں منسٹری میں تھا تو وہاں پر میں جانتا تھا کہ ان کو کتنے پیسے مل رہے ہیں، اور جب یہ NFC ایوارڈ آیا تو جتنا انہیں مل رہا تھا ان کو ڈبل سے زیادہ ان کو مل گیا۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اس پیسے کو خرچ کیسے کریں۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کیپیسٹی ٹو اسپینڈ منی پروڈنٹلی کی پہ زور کر رہا ہوں کہ کیسے اس کو بہتر طریقے سے خرچ کیا جائے۔ ہم نے صوبوں میں مضبوط نہیں کیا صوبوں میں، اور ہم نے پیسہ بلک میں کو دے دیا، تو جس کی وجہ سے اگر مس مینج ہو رہا ہے یا جہاں خرچ ہونا چاہیے وہاں نہیں ہو رہا ہے، جہاں نہیں ہونا چاہیے میرا سوال وہاں یہ ہو رہا ہے۔ تھا کہ وفاق سے بھی مس مینج ہو رہا ہے۔ صوبوں پہ تو خیر چلیں ٹھیک ہے کہ آپ نے بالکل کہا کہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اور they are flushed with money, but at the same time وفاق بھی کوئی بڑا پروڈنٹ اسپینڈنگ تو نہیں کرتا۔ وفاق بھی ایس سی اوز پہ مطلب ہے سینکڑوں ارب ہو رہے ہوتے ہیں سالانہ کے حساب سے، آپ سبسڈیز دی جا رہی ہوتی ہیں، ایڈمنسٹریٹو انتظامی اخراجات بہت ہوتے ہیں جن کو آپ آرام سے کرٹیل کر سکتے ہیں۔ وہ منسٹریز کیوں چلا رہے ہیں کہ جو صوبوں کو ٹرانسفر کر دی گئی ہیں؟ جناب بات دیکھیں، میں بالکل یہ تو نہیں کہوں گا کہ مرکز میں جو ہے وہ مس مینج نہیں ہو رہا ہے، بالکل جہاں پر بھی اس بہت زیادہ گنجائش ہے مرکز میں بھی کہ اپنے جو فسکل جو صورتحال ہے اس کو بہتر کیا جائے، بہت زیادہ ہے۔ لیکن جب مرکز کی رسپانسبلٹی انٹرسٹ پیمنٹ کی ہو، ٹھیک ہے، انٹرسٹ پیمنٹ جو ہے سب سے بڑا بجٹری آئٹم ہے، اور یہ رسپانسبلٹی فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، تو جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے وہ تو پورے پاکستان کا انٹرسٹ پیمنٹ ہے، جس میں صوبے بھی بورو کر رہے ہوتے ہیں اور جس میں مرکز بھی بورو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے جو اعتراضات ہیں وہ اپنی جگہ بالکل بجا، لیکن آپ کے خیال میں کہ تبدیلی اس کو تناسب میں تبدیلی لانی پڑے گی تو کس ریشو سے لانی پڑے گی وفاق اور صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم کے؟ دیکھیں یہ بہت ہی مشکل راستہ ہوگا، کیونکہ اس میں پھر آئین میں تبدیلی کرنی ہوگی آپ، اس لیے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ جو موجودہ ریشو ہے اس سے آپ نے اگر بہتر کرنا ہے، یعنی کہ صوبوں کو اور زیادہ دینا ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ صوبوں کو جو ابھی مل رہا ہے اس سے آپ نے کم کرنا ہے تو پھر پرابلم ہوگا، اس کے لیے آئین میں تبدیلی کرنی ہوگی۔ تو یہ راستہ تو میرے لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت وقت لے گی کہ ہم آئین میں تبدیلی کر دیں۔ آئین میں تبدیلی کیے بغیر آپ ٹنکرنگ ود دی سسٹم کر سکتے ہیں بہتری کے لیے، کیونکہ ایک امبیلنس کریٹ ہو گیا ہے۔ ہم نے 7th NFC ایوارڈ میں ایک بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کی صوبوں اور مرکز کے درمیان میں، لیکن ہم جذبات میں جیسے میں نے کہا کہ اتنے آگے نکل گئے کہ ایک امبیلنس کو دور کرتے کرتے ہم نے ایک نیا امبیلنس کریٹ کر دیا، اور وہ یہ تھا کہ بلک آف ریسورسز جو ہیں وہ صوبوں میں چلے گئے اور مرکز کے پاس صوبے کم ہو گئے، تو ریسورسز کم ہو۔ وہ راستہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ مرکز کے ریسورسز کو بہتر کر سکتے ہیں اس NFC ایوارڈ میں رہتے ہوئے، یعنی ٹنکرنگ ود دی سسٹم میں۔ ایک تو میں نے کہا کہ آپ کلیکشن چارجز کو دوبارہ 5% پہ لے جائیں، اس میں کوئی آئین میں تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ کو 4% آف دی ریسورسز ڈیویزیبل پول جو ہے وہ مل جائے گا فیڈرل گورنمنٹ کو۔ ابھی 1% کٹتا ہے تو وہ 1% جاتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، 5% کرے گا تو 5 ملے گا، یعنی 4% زیادہ مل جائے گا، فیڈرل گورنمنٹ کو ریسورسز زیادہ مل گئے۔ اس کے بعد دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ انٹرسٹ پیمنٹ
یہ ذمہ داری ہے صرف فیڈرل گورنمنٹ کی، جبکہ سب بورو کر رہے ہوتے ہیں، صوبے بھی بورو کر رہے ہوتے ہیں، مرکز بھی بورو کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے چند دنوں پہلے ایک خبر دیکھی کہ جس میں یہ تھا کہ صوبوں نے پہلے 38 دن اس مالی سال کے 38 دنوں میں کتنا بورو کیا ہے۔ جی مثال کے طور پہ جو اخبارات میں چھپی، 400 سے زیادہ بلین روپیہ پنجاب نے بورو کیا، 17 بلین کے قریب شاید سندھ نے بورو کیا، 19 بلین کے پی کے نے بورو کیا، 9-10 بلین جو ہے وہ بلوچستان نے بورو کیا۔ صرف 38 دن کے اندر کی بات کر رہا ہوں، ابھی تو پورا مالی سال پڑا ہوا ہے۔ کیا قیامت برپا ہوگی اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوگا پاکستان کے فزیکل سچویشن کا، لیکن 38 دنوں میں یہ کیفیت تھی جو اخبار میں خبریں چھپی بھی ہیں۔ تو اب اگر یہ صوبوں نے بورو کیے ہیں، سب نے بورو، اس کی انٹرسٹ پیمنٹ کون کرے گا؟ وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتا ہے۔ صوبے نہیں کرتے کیا یہ؟ اگر صوبے قرضہ لے رہے ہیں تو کیا آئینی قانونی پوزیشن کس کی ہوتی ہے؟ کنسالیڈیٹڈ پول میں وہ ڈیٹ بن جاتا ہے، تو وہ ڈیٹ کی پیمنٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ اچھا، میرا کہنے کا سجیشن میری یہ ہے کہ اگر صوبے بورو کرتے ہیں تو پھر اس کا پرنسپل اور انٹرسٹ وہ صوبے ادا کریں۔ جو مرکزی حکومت بورو کر رہی ہے اس کا پرنسپل اور انٹرسٹ مرکزی حکومت میں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک صوبوں میں ڈسپلن بھی آ جائے گا کہ جب اگر انہیں یہ پتہ ہوگا کہ اگر ہم بورو کر رہے ہیں تو پھر اس کی پیمنٹ ہمیں کرنی پڑے گی، تو پھر وہ بڑی زبردست تجویز ہے یہ آپ کی۔ لیکن ایک اور بھی مجھے کسی نے یہ تجویز گفتگو میں کہا کہ جی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ اس وقت پیسے مل رہے ہیں وہاں پر فریز کر دیا جائے کہ وہ رقم ملتی رہے گی، اور آئندہ کیونکہ ریونیو میں گروتھ ہو رہی ہے ہر سال، اس گروتھ کے اندر جو ہے وہ بھی تبدیلی لائی جا سکتی ہے کہ اس میں فاق کا جو پرسنٹیج وہ بڑھا دیا جائے۔ کیا یہ پریکٹیکل ہے؟ اس کے بہت سارے طریقے سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک سمپل طریقہ ہے، جتنا آپ بورو کریں آپ پیمنٹ کر دیں، جتنا میں بورو کرتا ہوں میں پیمنٹ کروں گا، ختم ہو گیا۔ ہاں اچھا، اسی سے پھر جڑا ہوا ایک اور سوال آتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ہماری یہ جو صوبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے رقم، صوبوں کو دیا جاتا ہے، اس میں جو لائن شیئر ہے جی وہ آبادی کو ہوتا ہے 82%، جی تو وہ کس حد تک جائز ہے؟ آپ نہیں اتنی جلدی وہاں نہیں پہنچا، بھی میرے سجیشن بہت سارے ہیں۔ اچھا چلیں پھر یہ وقفے کے بعد آتے ہیں، میں وقفے پہ جانا چاہ رہا تھا، آپ سجیشن دے لیں پھر ہم وقفے پہ جاتے ہیں جناب۔ دوسرا سجیشن یہ ہے کہ ڈیفنس جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا فیڈرل گورنمنٹ صرف اسلام آباد کے ٹیریٹری کو ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے یا پورے پاکستان کے ایک ایک کونے کو ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے؟ تو اگر وہ پورے کونے کو، پورے پاکستان کو ڈیفینڈ کر رہی ہے تو اس میں صوبوں کو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، according to their respective share in NFC award۔ ٹھیک ہے، تیسری چیز میں جلدی دینا چاہ رہا ہوں، تیسری چیز بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے۔ یہ تقریباً 600 بلین سے زیادہ 600 to 700 بلین ہم لوگوں کو بانٹ رہے ہوتے ہیں، یہ پیسے یہ بانٹ رہے ہوتے ہیں، لفظ غور کریں، بانٹ رہے ہوتے ہیں، درست۔ ایک غریب ملک ہے جو بانٹ رہا ہوتا ہے 600 to 700 بلین۔ Why it should be the sole responsibility of the federal government؟ بھائی لوگ تو پاکستان کے صوبوں میں رہ رہے ہیں، لوگ تو صوبوں میں رہ رہے ہیں، کوئی سندھ میں رہ رہا ہے، کوئی بلوچستان میں رہ رہا ہے، اور یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہر جگہ جا کے ان کو پیسے بانٹ رہی ہوتی، تو یہ کام تو صوبوں کو کرنا چاہیے اپنے اپنے صوبوں میں۔ تو پھر اس میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہ کہے کہ جی جو دفتر ہے یہاں پر اور جو فیڈرل گورنمنٹ ٹیریٹری میں جہاں پر جو بینیفیشریز ہیں اس کی رسپانسبلٹی فیڈرل گورنمنٹ کی ہوگی، اور جو صوبوں میں بینیفیشریز ہیں جو پیسے مل رہے ہیں وہ صوبے اپنے سے دیں۔ After all, 60% of resources are going to the provinces۔ آپ پیمنٹ کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 سجیشن تو میں نے آپ کو دے دیا۔ چوتھا سجیشن یہ ہے کہ یہ بلک آف ریسورسز جو ہے صوبوں کو جا رہا ہے 60%، تو آج بھی فیڈرل گورنمنٹ
صوبوں میں فیڈرل پروجیکٹ جو ہے وہ چلا رہی ہوتی. Why should federal government run a federal project in provinces? یہ تو اس کی ذمہ داری ہے صوبوں کو اپنے صوبے کے ترقیاتی پروگرام میں شامل کریں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ہی اہم قسم کی تجاویز دی ہیں، اور یہاں پہ ناظرین ہم ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے تو ہمارے سامنے دو بڑے اہم سوالات جو ہیں پیش نظر ہوں گے. ایک تو یہ کہ جی کیا پاکستان کے اندر نئے صوبوں کے قیام کی ضرورت ہے؟ ایک نئی بحث چھڑی ہوئی ہے، قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، نتھنگ آفیشیل یٹ، لیکن گفتگو ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ اس سے بھی اہم جو میں ان سے کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے، اس پہ بڑی ان کی نظر بھی ہے گہری، کہ کیا جو ہے آبادی کی بنیاد ہی پہ صوبوں کے درمیان وسائل تقسیم ہونے چاہیے، کوئی اور بھی کرائیٹیریا ہو سکتا ہے؟ بات ہوتی ہے وقفے کے بعد. جناب پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے آج کے خصوصی مہمان محترم ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب ہیں، اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں NFC ایوارڈ کے اوپر. مطلب نیا کمیشن بن چکا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک جو میں نے وقفے پہ جانے سے پہلے سوال چھوڑا تھا، میں دوبارہ دہرائے دیتا ہوں، وہ یہ کہ جی صوبوں کے درمیان جو ہے وسائل کی تقسیم کا جو کہتے ہیں نا لائنس شیئر جاتا ہے، وہ آبادی کی بنیاد پہ جاتا ہے. اس میں غربت اور پسماندگی کا حصہ صرف 10% ہے. پھر اگر آپ دیکھیں ریونیو کلیکشن وہ بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، 5% ہے. تو کیا اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور کریں گے تو پھر کیا اس کا کرائیٹیریا ہوگا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. بالکل یہ وقت کی ضرورت ہے، اور اس پہ میں بہت زمانے سے کہہ رہا ہوں، اور میں ہمیشہ ایک بات یہ کہتا رہا ہوں کہ ایک زمانے میں پاکستان میں ریشن کارڈ سسٹم ہوا کرتا تھا. اس میں عوام کو 2 کلو چینی، 2 کلو دال، 2 کلو آٹا، اس قسم کے جو ڈیلی نیسیسٹیز کی جو چند چیزیں ہوتی تھی وہ کنٹرول ریٹ پہ ملا کرتی تھی. ٹھیک ہے، کنٹرول ریٹ پہ ملا کرتا تھا. تو لوگوں نے ہر گھر نے اپنے یہاں 3 سے 4 آدمی زیادہ لکھوائے ہوئے ہوتے تھے. تو ہم تو وہ قوم ہیں کہ جب 2 کلو چینی، 2 کلو دال، 2 کلو آٹے کی خاطر اوور ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، تو جہاں پر ٹریلینز آف ریسورسز ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہو، جہاں پر پارلیمنٹ کی سیٹ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی آبادی کے بنیاد پہ، جہاں پر سرکاری نوکریاں جو ہیں وہ کوٹا سسٹم یعنی آبادی کے بنیاد پہ، جہاں پر پروفیشنل کالجز جو ہیں سرکاری، وہاں پر داخلہ آبادی کے بنیاد یعنی کوٹا سسٹم پہ. تو یہ تو پھر ہر گھر کو انسینٹیو ہوگا، ہر ولیج کو، ہر تحصیل کو، ہر صوبوں کو، ہر ڈسٹرکٹ کو کہ اپنے آپ کو اوور ریپرزینٹ کرے. تو اس لیے چونکہ ہم نے جب سے یہ NFC ایوارڈ 1951 سے ہم نے شروع کیا ہے، پچھلے ایوارڈ تک جو ہے 7th NFC ایوارڈ میں آ کے ہم نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی، ورنہ یہ آبادی کی بنیاد پہ ہو رہا تھا. تو اس لیے بہت سارے لوگوں کا ایک ویو ہے کہ ہماری آبادی بھی اسی حساب سے اوور ریپرزینٹ ہوئی ہوئی. تو جو ہم کہتے ہیں 24 کروڑ کا ملک ہے، 25 کروڑ کا ملک ہے، آپ کا کہنا ہے کہ جی اس سے کہیں کم ہماری آبادی ہے؟ ہو سکتا ہے، یہ ایک ویو ہے لوگوں کا کہ اس سے کم ہے آبادی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارا سینسس پروڈیسائزڈ ہو گیا. 1981 کے سینسس کے بعد 17 سال لگے ایک سینسس ہونے میں پاکستان پہ، وہ 98 پہ جا کے سینسس ہوا. اس کے بعد 19 سال کے بعد 2017 میں سینسس ہوا، اور وہ بھی گڑبڑ نکلا. پھر ہم نے 6 سال کے بعد ایک اور سینسس 2023 میں کی ہے. اب پتہ نہیں اللہ جانے کب ہوگا اس ملک میں سینسس، کیونکہ اتنا زیادہ پولیٹیسائز. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا کرائیٹیریا ہوگا، کیونکہ وقت میں مختصر ہے ہمارے پاس، کیا کرائیٹیریا؟ اگر آبادی نہیں ہے تو کس بنیاد پہ پھر تقسیم کریں گے اور کیسے کریں گے، اور جن صوبوں کو فائدہ ہو رہا ہے وہ کیسے رضامند ہوں گے اس بات پہ؟ جی نہیں دیکھیں نا، یا تو پھر اسی طریقے سے چلائیں. پھر یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ٹنکرنگ ود دی سسٹم، جی ٹنکرنگ ود دی سسٹم نہیں چلے گا. یہ ریڈیکل چینج آپ نہیں کر سکتے. تو نہیں، میرے سوال ہی کہ اگر آبادی کی بنیاد پہ نہیں تو کس بنیاد پہ پھر تقسیم ہوں گے وسائل؟ کیا فیکٹر؟ ہم نے پچھلے مالی اس میں 7th NFC ایوارڈ جو موجودہ ہے اس میں تو 100% سے ہٹا کے کم کر کے ہم نے 82 پہ لیا ہے. باقی 18% ہم نے اس میں بیکورڈنس بھی ہے، لینڈ بھی ہے، وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ ہم نے اس پر ڈال دی ہے. لیکن بلک جو ہے ابھی بھی 82% وہ آبادی کی بنیاد پہ جی جو نہیں ہونی چاہیے میرے نزدیک. اور یہ چیزیں ہندوستان نے
بہت پہلے 1979 غربت اور پسماندگی کا جو تناسب ہے اس ریشیو کو بڑھا دیں کہ جو صوبہ زیادہ غریب ہے یا زیادہ ریونیو کلیکٹ کرتا ہے اس کو زیادہ پیسے ملنے چاہیے. میرا جو پرپوزل ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اس کا آبجیکٹیو کیا ہے, اس NFC ایوارڈ کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ آبجیکٹیو یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ریسورسز اکٹھے کر رہی ہیں اور پھر وہ صوبوں کو دیتی ہیں. صوبے میں بہت سارے ایسے کئی صوبے ایسے ہوں گے جہاں پر ریسورسز ہیں, زیادہ ہیں, وہ تھوڑا سا ریلیٹیولی رچ پروونس ہے, کچھ اس سے کم رچ ہے, کچھ اس سے کم ہے, کچھ بہت غریب صوبے بھی ہیں. تو اس فرق کو کیسے ہم مینیمائز کریں؟ یہ جو انکم گیپ ہے صوبوں کے درمیان میں, جس سے صوبوں میں ایک ٹینشن ڈیولپ ہوتا ہے, اس گیپ کو ہم کیسے کم کریں؟ تو ایک کرائٹیریا میرے نزدیک انکم گیپ ہونا چاہیے. اچھا, انکم گیپ کو منیمائز کرنا, اور اس کے لیے میں نے اس کا ویٹ رکھا ہوا تھا کوئی 30% کے قریب, 30% جو ہے. سر یہ پنجاب اور سندھ تو پھر اچھل پڑیں گے اس بات پہ, اس تجویز کے اوپر, ان کو پسند نہیں آئے گی یہ. نہیں. انکم گیپ کو کیسے کیلکولیٹ کیا جائے گا؟ جو سب سے رچ پروونس ہے اس کا فی کس آمدنی لے لے اس صوبے کا. کوئی ایک صوبہ بھی ہے وہ سب سے رچ صوبہ ہے, وہ کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. صوبائی جی ڈی پی بھی ہمارے پاس, صوبائی پاپولیشن بھی ہے, ڈیوائڈ کر دیا آپ. اس سے پھر آپ دیکھیں کہ ڈسٹنس کتنا ہے, جو غریب ہے وہ کتنا دور ہے. چلے پوائنٹ نوٹڈ. اچھا میں ایک اور سوال, دور ہوگا تو جو جتنا دور ہے اس کو 30% کا اسی حساب سے ریسورسز ان کو دیں تاکہ وہ گیپ کم کرے, وہ گیپ کم ہو. چلے یہ پوائنٹ نوٹڈ. میں ایک اور سوال پر آتا ہوں جو بہت ہی وہ بھی سلگتا ہے سوال ہے. بڑا یار جلدی تو نہ کرو نا ڈاکٹر صاحب. ابھی تو یہ ایک چیز دیکھیں, یہ 82% جو ہے صوبوں آبادی کے بنیاد پہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ہم نے پھر اس میں رکھا ہے کہ آپ آبادی کو بالکل ختم نہ کریں. آپ آبادی کو ہونا چاہیے تو ایک 1998 کے جو سنسس ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریلیٹیولی ذرا بہتر سنسس تھا, اس کو آپ رکھیں. اس کا جو شیئر تھا صوبوں میں اس کے حساب سے ان کو ویٹ دیا میں نے 15%. اور 2023 کا جو سنسس ہوا ہے یہ موجودہ آپ کا ٹرینڈ بتا رہا ہے, اس کو آپ 10% دے دیں, یعنی 25% آپ نے آبادی کو دے دی. انکم گیپ میں بھی آبادی آ رہا ہے کیونکہ ڈینومینیٹر میں فی کس آمدنی جب آپ نکالتے ہیں تو اس میں آبادی آتی ہے اس میں نیچے. اس کے علاوہ ہم جو اتنے پاپولیشن کے پروگرام چلا رہے ہیں پاکستان میں, کتنے زمانے سے چل رہا ہے پاپولیشن پلاننگ اور یہ وہ پاپولیشن مینجمنٹ, وہ تو اثر نہیں کرتا ڈاکٹر صاحب. وہ ایک الگ ہم اس میں چلے جائیں گے, موضوع پہ چلے جائیں گے. وہ اثر کر رہا ہے لیکن اس کا رزلٹ آتا نہیں ہے کیونکہ سینسس میں وہ رزلٹ تو نہیں آتا. سینسس میں تو کسی اور وجہ سے رزلٹ میں آ جاتے ہیں. تو آپ کو ڈیموگرافک پرفارمنس پہ آپ اس کو شامل کر لیں. چلے ڈاکٹر صاحب یہ والا پوائنٹ میں چاہوں گا میں اگلے نقطے پہ بڑھوں پھر اس کے بعد ہمیں ایک وقفے پہ جانا ہے. ایک لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ صوبوں کو جو ہے وسائل کی تقسیم ایک بڑا اس میں ڈسپیوٹ رہتا ہے, گفتگو ہوتی ہے. کیا صوبوں سے نیچے مقامی سطح پہ بھی وسائل کی تقسیم ہونی چاہیے, اور اس کے لیے کیا پروونشل فائنانس کمیشن وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا NFC؟ ایگزیکٹلی 100% بالکل ہونا چاہیے, اور یہ پہلے پروگرام کا حصہ تھا. یہ جب ہم NFC ایوارڈ بنا رہے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ پروونشل فائنانس کمیشن بھی تھا کہ صوبے بھی جو ہے ان کو جو صوبوں کو ریسورسز مل گیا تو وہ اپنے فارمولے کے مطابق, یہی فارمولا وہ بھی کر لیں, اس کے مطابق صوبوں کو بھی جو لوکل باڈیز ہیں ان کے ذریعے سے اپنے ڈسٹرکٹس جو ہے وہاں پر ریسورسز سطح پہ یہ کہاں پہ ڈیسائیڈ ہوگا؟ یہ کیا صوبہ ڈیسائیڈ کرے گا, NFC میں یہ چیز ڈیسائیڈ ہوگی, کہاں پہ یہ فیصلہ ہوگا؟ کہ صوبے تو نہیں کرتے. ان پرنسپل یہ ڈیسیجن موجود ہے کہ صوبے جو ہیں جس طریقے سے NFC ہے, نیشنل فائنانس کمیشن ہے, صوبے اپنے صوبوں میں, صوبائی حکومتیں اپنے صوبے میں پروونشل فائنانس کمیشن بنائیں گی. یہ ہے, اور اسی فارمولے کو بنا نہیں رہے یہ اور بات ہے. اسی فارمولے کو ریپلیکیٹ کر لیں جو وفاق میں ہے. بالکل ہو سکتا ہے. چلے بڑا اہم نقطہ اٹھایا آپ نے. اگر مجھے اجازت ہے ناظرین مختصر وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
جناب پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ہمارے آج کے خصوصی مہمان محترم ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب. ڈاکٹر صاحب ایک اور بہت اہم موضوع لیکن وقت ہمارے پاس مختصر ہے, وہی کہ ہمارے یہاں نتھنگ آفیشیل یٹ, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی نئے صوبوں کے قیام کے اوپر بڑی قیاس آرائیاں جاری ہیں, بحث بھی ہو رہی ہے. کیا آپ کی اس کے حوالے سے سوچ ہے؟ کیا مطلب ہمارا ایک جو صوبہ ہے وہ کئی ملکوں سے بڑے ہیں, وہ کیا ان کو تقسیم کرنے کی ضرورت ہے, ان کو چھوٹا کرنے کی ضرورت ہے, یا پھر مقامی حکومتوں کو اختیارات دے دیں, ان کو با اختیار بنایا جائے؟ جی دیکھیں, یہ بھی ایک ہے ایشو ہے, اور اس میں میرا اپنا ایک ویو ہے, اور یہ میں بہت سطح پہ یہ ویو دے چکا ہوں پچھلے کوئی 6-8 مہینوں میں. دیکھیں 1972 کے سنسس کے مطابق, یعنی کہ موجودہ پاکستان کا پہلا سنسس 1972 میں جب ہوا تو پاکستان کی آبادی 65.3 ملین تھی. 2023 کا جو سنسس ہوا ہے اس کے مطابق پاکستان کی آبادی 241.5 ملین ہے. جی یعنی کہ تقریباً پاکستان کی آبادی تقریباً 4 گنا بڑھ گئی ہے. 6.5 ملین کی آبادی جو تھی 2072 میں, وہ 4 صوبے تھے اس وقت بھی, 4 صوبے اس وقت بھی تھے, اور 6.5 کروڑ کی آبادی تھی. آج 24 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہو گئی ہے, وہی 4 صوبے. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ پاکستان کے صوبے اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں, جیسا آپ نے صحیح کہا اپنے انٹروڈکشن میں, کہ مثال کے طور پہ میں پنجاب پہ لے لوں. 2023 کے سنسس کے مطابق پنجاب کی آبادی جو ہے یہ تقریباً 128 ملین ہے. 128 ملین. اس لحاظ سے پنجاب دنیا کا 12واں بڑا ملک ہے, آبادی کے لحاظ سے 12واں بڑا ملک ہے. پنجاب بڑا ہے جاپان سے, پنجاب بڑا ہے فلیپین سے, ایجپٹ سے, ویتنام سے, ایران سے, ٹرکی, جرمنی, اٹلی, فرانس, جو بھی آپ لے لیں, ان سبوں سے بڑا ہے. اور ایک یونٹ ہے پنجاب, ایک یونٹ. جبکہ ٹرکی کو لے لیں, جو پنجاب ٹرکی کی آبادی تقریباً 86 ملین ہے, پنجاب ہے 128 ملین. اور ٹرکی میں 81 صوبے ہیں. اسی طریقے سے ویتنام کو لے لیں, تقریباً 100 ملین کی آبادی ہے, پنجاب 128 ملین ہے, اور ویتنام میں 63 صوبے. تو اتنے بڑے بڑے صوبے جو ہے, جو اتنے ملکوں سے بڑے بڑے ہو جائیں, ایک یونٹ کے ذریعے سے آپ کیسے ملک کو چلا سکتے ہیں؟ وہاں پر گورننس کی کیا کیفیت ہو؟ اسی طریقے سے اگر آپ سندھ کو لے لیں, سندھ جو ہے اس کی آبادی 2023 کے مطابق یہ 56 ملین کی تھی, اور سندھ جو ہے وہ 26واں بڑا ملک ہے دنیا کا. 26واں بڑا ملک ہے دنیا کا آبادی کے پوائنٹ آف ویو سے. جناب سندھ بڑا ہے ساؤتھ کوریا سے, سندھ بڑا ہے اسپین سے, ارجنٹینا سے, کینیڈا سے, سعودی عرب سے, ملیشیا سے, آسٹریلیا سے, نیدرلینڈ سے, اینڈ سو آن. ایک صوبہ ہے سندھ, ایک صوبہ, 1 یونٹ. کراچی سے بیٹھ کے آپ پورے صوبے کو چلا رہے ہیں. اچھا, پھر مجھے ایک اور بڑا اس سے جڑا ہوا سوال آتا ہے کہ صوبائی حکومت با اختیار ہے, لوگ اس پہ کہتے ہیں جان دیتے کہ جی ہونی چاہیے, پھر آپ کہتے ہیں جی مقامی حکومت کو بھی با اختیار اور مطلب ہے اس کے پاس بھی وسائل ہونے چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں بیک وقت تو ممکن نہیں ہیں. تو کیا پھر صوبائی حکومت جو ہے, جیسے گورنر ایک آپ کا ہوتا ہے, بالکل ایک سمبولک ہوتا ہے, علامتی ہوتا ہے, صوبائی حکومت علامتی ہو جائے اور آپ اختیارات نچلی سطح پہ تقسیم کر دیں, ڈسٹرکٹ لیول پہ, اور اس کا یہ بڑا ایک سینسٹیو ایشو ہے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کو حل کرنے کے لیے میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ لنگوسٹک اینڈ ایتھنک بیسس پہ صوبے نہیں بننے چاہیے. درست, انسانی بنیادوں پہ بنے. یہ انتظامی بنیاد پہ ہونا چاہیے. پاکستان میں کتنے ڈویژنز ہیں؟ 30 یا 31 ڈویژنز ہیں پاکستان. آپ جب صوبے اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں تو ڈویژن بھی تو بڑے بڑے ہو گئے ہیں. تو آپ 31 ڈویژن اگر ہیں تو 31 صوبے بناتے ہیں, جہاں کمشنر آلریڈی صوبے کا ڈویژن کا کمشنر ہے, وہ کمشنر کے بجائے وہ چیف سیکرٹری کہلائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کو کوئی زیادہ اس میں ایڈمنسٹریٹو کی ضرورت نہیں پڑے گی.
تو یہ سب سے آسان کام ہوگا. اسٹرکچر ہے اسی کو آپ آگے بڑھا دیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آپ نے بڑی پرمغز قسم کی گفتگو سنی. ڈاکٹر صاحب, مسئلہ یہ کہ پاکستان کا جو موجودہ نظام ہے چل نہیں پا رہا اور وہ ڈیلیور نہیں کر رہا ہے. تو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جس کو ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ نظام جو ہے عوام دوست نظام بن سکے. لیکن کیا ہماری جو حکمراں اشرافیہ ہے اس میں اس بات کی کیپیسٹی ایبلٹی ہے کہ وہ کہتے ہیں مشکل قدم اٹھائے گی, یا جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے صرف ٹنکرنگ کرے گی؟ یہ سوال ہمارے سامنے ہے, اور دیکھیں اس کا کیا یہ جو نیا NFC بنا ہے وہ کس سمت میں چیزوں کو لے کے جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی عامر زیہ کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.